اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین صدق اللہ العظیم۔ تمام عزیز دوست و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے درس قرآن کے حوالے سے قاری محمد احسان الحق امینی اسدی قریشی فیصل آباد سے حاضر خدمت۔ تو آج سورہ فاتحہ شریف سے آغاز کریں گے۔ عزیزان گرامی، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح خلوص کے ساتھ دولت عطا فرمائے اور اس میں صرف اور صرف اس کی رضا شامل ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لفظ قرآن قرآن سے بنا ہے یا قراءت سے بنا ہے۔ اگر یہ قرآن سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا جمع کرنا۔ چونکہ قرآن مجید میں اولین و آخرین کا علم جمع کیا گیا ہے، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، یہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ دوسری بات کہ اس کا معنی ہے جمع کرنا، اس لیے بھی اسے قرآن کہتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے لوگوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، ایران، عراق، روس، انگلستان، عرب و عجم، دیگر ممالک کے لوگ اس میں جمع کر دیے گئے، ان کا نام مسلم رکھ دیا گیا ہے۔ یا یہ لفظ قراءتن سے بنا ہے تو اسے سمجھا جائے گا کہ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ پڑھا ہوا نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک پڑھتے تھے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے اور اللہ تعالیٰ ان قرآن کے پڑھے ہوئے الفاظ کو آپ کے سینہ مقدس میں محفوظ فرما دیتا تھا۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آج تک جتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں، وہ بے شک جتنی ہی بڑی لکھی جائیں، جتنی ہی پیاری لکھی جائیں، بڑی محنت کے ساتھ لکھی جائیں، لیکن وہ اتنی تعداد میں پڑھی نہیں جاتی جتنی تعداد میں قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی جاتی ہے۔ دنیا کی کتابیں آپ جتنی مرضی مہنگی سے مہنگی خرید لیں، بڑی سے بڑی کتاب خرید لیں، دلچسپ جو آپ کا آئیڈیل ہے اسے خرید لیں، ایک دو مرتبہ پڑھے گا، دو چار مرتبہ پڑھے گا، آدمی اکتا جائے گا، جی بھر جائے گا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک واحد کتاب، ایسی کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، آدمی کا دل نہیں اکتاتا، جی نہیں بھرتا، بلکہ جب بھی پڑھتا ہے تو نئے موتی جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ تو اس لیے بھی قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جو شمار سے بھی باہر ہیں۔ دنیا میں روزانہ کئی قرآن مجید مکمل طور پر پڑھے جاتے ہیں، اور ویسے تو جگہ بجگہ سے دنیا میں
کوئی کسی جگہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کوئی کسی جگہ سے تلاوت کرتا ہے، گویا کہ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ شریف ہے، جو کہ مشہور نام ہے۔ تو سورت کو سورت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سورت کا مادہ سین واو را ہے، جس کا معنی ہے بلندی، برتری، شرف، فضیلت، شوکت، جہو جلال، زور اور دبدبا ہے۔ لفظ سورت کا مفہوم سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ عربوں کے ہاں یہ لفظ اس عمارت کے لیے بولا جاتا ہے جو خوبصورت بھی ہو، منزل بہ منزل آسمان کی طرف بلند بھی ہو۔ اہل عرب ایسی عمارت کو سورت کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں مجموعی حیثیت کے اعتبار سے ایک انتہائی خوبصورت اور بلند عمارت ہے کہ جس کی 114 منزلیں ہیں اور ہر منزل کو سورت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل عرب خوبصورت اور بلند عمارت کی ہر منزل کو سورت کہتے تھے۔ عزیزان محترم، کسی عمارت کی منزل کو اس عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ ایک نام سورۃ الاساس بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الاساس بھی ہے۔ اساس بنیاد کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن مجید کی بنیاد سورہ فاتحہ شریف ہے، جو کہ سب سے پہلے نمبر پر ترتیب کے لحاظ سے آئی ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ شریف مکی صورت ہے۔ جو مکہ میں نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ شریف مکہ میں نازل ہوئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔ سبع 7 کو کہتے ہیں، اور مثانی جس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار دہرایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ شریف وہ صورت ہے کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جسے نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اکیلا آدمی ہو، امام صاحب ہوں، جماعت کے ساتھ ہوں، تو امام صاحب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف جماعت میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یہ بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن آج کے درس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ شریف وہ واحد صورت ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی نمبر کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ خواہ آپ سنتیں ادا کریں، نفل ادا کریں، فرض ادا کریں، وتر پڑھیں۔ اکیلے آدمی کے لیے ہے کہ آپ فرض بھی ادا کریں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنا واجب ہے۔ باقیہ آپ کی مرضی ہے، قرآن مجید کا جو حصہ بھی آپ ترتیب کے لحاظ سے تلاوت کرنا چاہیں وہ آپ ہر رکعت میں تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن فاتحہ شریف آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر صورت میں، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ شریف مکہ میں نازل ہوئی، لیکن بعض بزرگوں کے ہاں یہ بھی قول ہے کہ یہ مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی، اور اسے 2 مرتبہ اس کی بزرگی، شرف و بزرگی کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے 2 مرتبہ نازل کیا گیا، یعنی ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور دوسری مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ بہرحال سورہ فاتحہ شریف کی بڑی عظمت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ شریف کو زیادہ سے زیادہ اپنا وظیفہ بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔